رات گہری ہو چکی تھی۔ آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور ہواؤں میں ایک عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ عنایا اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر باغیچے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اکثر اس وقت تنہائی میں کھو جاتی، جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو، جیسے کوئی اندر کی خالی جگہ پر کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ عنایا ایک حساس دل رکھنے والی لڑکی تھی، خوابوں میں جینے والی۔ اس کے دل میں ہمیشہ ایک عجیب سا سوال رہتا تھا، کیا واقعی کوئی ایسی ہستی ہو سکتی ہے جو انسان نہ ہو مگر دل رکھتی ہو؟ اسی سوچ میں گم تھی کہ اس کی نظر اچانک باغیچے میں پڑی۔ وہاں کوئی کھڑا تھا، سیاہ لباس میں ملبوس، لمبا قد اور ساکت کھڑا۔ وہ شخص یا شاید سایہ۔ عنایا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر اس شخص کی نظریں سیدھی عنایا پر تھی، گہری پر اسرار، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ چند لمحوں تک دونوں کی نظریں ملی رہی، پھر وہ سایہ دھیرے سے مڑ کر اندھیرے میں گم ہو گیا۔ عنایا بدحواس سے نیچے بھاگی، مگر باغ میں کوئی نہ تھا۔ کون تھا وہ؟ اس کے دل نے سرگوشی کی، مگر اس رات کے بعد عنایا کی زندگی بدلنے والی تھی، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ عنایا ساری رات سو نہ سکی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا، وہ سیاہ لباس، وہ گہری نظریں اور وہ پر اسرار خاموشی۔ اگلے دن کالج میں بھی وہ بے چین رہی، نہ لیکچر سنا، نہ دوستوں کی باتوں پر دھیان دیا۔ ایک خلا سا تھا، جیسے دل کسی اندیکھے لمس کو محسوس کر رہا ہو۔ رات آئی اور دل نے اسے پھر کھڑکی کے پاس کھینچ لیا، اور پھر وہی سایہ واپس آیا، مگر اس بار وہ صرف سایہ نہیں تھا، وہ حقیقت میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ چہرہ روشن چاندنی میں نمایاں تھا، مگر آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی، جیسے رات کے اندھیرے میں چمکنے والے ستارے۔ تم کون ہو؟ عنایا نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں زریان ہوں۔ زریان؟ عنایا نے دہرایا، ایک ایسا مسافر جو تمہارے دل کی صدا سن کر آیا ہے۔ عنایا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ شخص خوفناک نہیں تھا، بلکہ اس کی موجودگی میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے صدیوں پرانی کوئی پیاس اب بجھنے کو ہو۔ کیا تم انسان ہو؟ عنایا نے سوال کیا۔ زریان کی مسکراہٹ میں درد چھپا ہوا تھا۔ نہیں، میں وہ ہوں جسے تمہاری دنیا جن ذات کہتی ہے۔ عنایا ایک قدم پیچھے ہٹی، آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں نمودار ہوئی، مگر وہ بھاگی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں خوف سے زیادہ حیرت تھی اور دل میں عجیب کشش۔ زریان نے آہستہ سے کہا، تم مجھ سے ڈرو نہیں، کیونکہ اگر تم چاہو تو میں تم سے ہمیشہ کے لیے دور چلا جاؤں گا۔ عنایا خاموش رہی، کیونکہ اس کی دل کی گہرائیوں میں ایک صدا ابھر رہی تھی، رک جاؤ زریان۔ زریان کے چلے جانے کے بعد عنایا کی آنکھیں بار بار اسی باغیچے میں اسے تلاش کرتی رہی۔ دل بے چین تھا، جیسے کچھ چھن گیا ہو، اور روح جیسے صدیوں پرانے کسی رشتے کو پہچان چکی ہو۔ اگلی رات وہ پھر آیا، مگر اس بار عنایا خود نیچے باغ میں گئی۔ چاندنی زمین پر بکھری ہوئی تھی، اور زریان اسی درخت کے نیچے کھڑا تھا جہاں وہ اکثر خوابوں میں کسی کو دیکھا کرتی تھی۔ شاید وہی تھا، برسوں سے اس کے دل میں رہنے والا۔ عنایا اس کے قریب گئی، دل کی دھڑکنیں بے قابو تھی۔ زریان نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، تمہیں پتہ ہے، جب جن ذات محبت کرتا ہے تو وہ صرف ایک بار کرتا ہے، اور وہ محبت کبھی فنا نہیں ہوتی۔ عنایا کی آنکھیں نم ہو گئی، اور اگر انسان اس سے محبت کر بیٹھے تو؟ زریان نے نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی، تو وہ انسان میری دنیا کی ملکہ کہلاتی ہے۔ عنایا خاموشی سے اس کے قریب چلی آئی، جیسے دل کی ہر دیوار گر چکی ہو۔ زریان نے اس کا ہاتھ پکڑا، لمس گرم نہیں تھا، مگر روح کو چھو گیا۔ وقت رک سا گیا۔ چند لمحوں میں دونوں ایک ایسی دنیا میں تھے جہاں الفاظ بے معنی تھے اور صرف دل بولتے تھے۔ محبت کی شدت ان کے درمیان ہوا میں گھل چکی تھی، اور چاند گواہ تھا ان کے جذبات کا۔
ज़रियान ने उसकी पेशानी पर हौले से बोसा दिया। अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। चाहे मेरी हकीकत तुम्हें डरा दे, मैं छुपाऊंगा नहीं। अनाया ने आंखें बंद करके बस एक जुमला कहा, तुम्हारी हकीकत से ज़्यादा तुम्हारी मोहब्बत सच्ची लगती है। और उसी लम्हे मोहब्बत इंसान और जिन के बीच की तमाम खतूतों को मिटा चुकी थी। अनाया की ज़िंदगी में ज़रियान की आमद ने हर रंग बदल दिया था। वो पहले जैसी नहीं रही थी। अब वो मुस्कुराती थी, सोचती थी, ख्वाब देखती थी और हर ख्वाब में बस ज़रियान होता। ज़रियान भी बदल चुका था। एक जिनज़ाद होने के बावजूद उसके दिल में अनाया के लिए ऐसी शिद्दत पैदा हो चुकी थी कि वो अपनी फितरत तक को भूलने लगा था। मगर हर मोहब्बत की रोशनी में एक साया छुपा होता है। एक रात जब अनाया खिड़की के पास ज़रियान का इंतज़ार कर रही थी, उसी बगीचे में एक नया साया दिखाई दिया। ये साया ज़रियान से मुख्तलिफ था। उसमें सुकून नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जो दिल को हिला दे। अनाया नीचे गई, मगर ज़रियान वहाँ नहीं था, बल्कि एक अजनबी खड़ा था। ऐ लड़की, तुम ज़रियान से दूर रहो, उस अजनबी ने सख्त लहजे में कहा। अनाया पीछे हटी। तुम कौन हो? मैं सलेहान हूँ, ज़रियान का भाई, और तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम किसके साथ खेल रही हो? अनाया का दिल कांप उठा। ज़रियान मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सहलान की आंखों में सुर्खी उभर आई। तुम नहीं जानती उसकी मोहब्बत कितनी ख़तरनाक हो सकती है। तुम इंसान हो, वो जिन्सात है। तुम्हारी दुनिया अलग है और तुम्हारा अंजाम भी। उसी लम्हे ज़रियान आ गया। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। सहलान वापस जा, ये मामला सिर्फ मेरा है। सहलान हंसा। तुम्हें लगता है जिन्नों की दुनिया तुम्हें छोड़ देगी? एक इंसान से मोहब्बत करके तुमने हमारी दुनिया के असूल तोड़े हैं। ज़रियान, अब तुम्हें और इससे कीमत चुकानी होगी। ये कहकर अरसलान गायब हो गया। फिज़ा में ठंडक फैल गई थी और अनाया की सांस रुक सी गई थी। ज़रियान ने उसे अपनी बाहों में लिया। जो भी हो, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोने नहीं दूंगा। मगर दोनों नहीं जानते थे कि असल तूफ़ान अभी बाकी है। अनाया के दिल में ज़रियान की मोहब्बत अब इबादत बन चुकी थी। वो हर लम्हा उसके ख्याल में गुजरता और ज़रियान के बगैर अब सांस देना भी अधूरा महसूस होता। लेकिन ज़रियान की आंखों में कुछ दिनों से एक अनजानी उदासी चुभने लगी थी। एक रात जब दोनों बाग में बैठे चांदनी के साए में एक दूसरे का हाथ थामे खामोशी से बीते लम्हों की खुशबू सूंघ रहे थे, ज़रियान ने अनाया को गौर से देखा। अनाया, उसकी आवाज़ मदम थी, जैसे कोई ख्वाब टूटने से पहले आखिरी बार पुकार रहा हो। क्या हुआ ज़रियान? अनाया ने नरमी से पूछा। मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाना चाहता हूँ। शायद वहाँ जाकर तुम मेरी हकीकत को मुकम्मल तौर पर समझ सको और ये फैसला भी कर सको कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं। अनाया ने फ़ौरन उसकी बात को रोक लिया। अगर वो दुनिया जहन्नम भी हो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। ज़रियान ने आंखें बंद की, जैसे ये जुमला उसकी रूह पर बोसा बनकर उतरा हो। उसी रात ज़रियान अपने शहर से अनाया को जिन्नों की दुनिया में ले गया। एक ऐसी दुनिया जो आग, साए, चीखों और राजदारी से बनी हुई थी। बुलंद व बाला किले, हवा में मुअल्लक दरवाजे और सरगोशियाँ करती फ़िज़ाएँ, हर शय गैर इंसानी, मगर ज़रियान की मौजूदगी में सब काबिल बर्दाश्त था। अनाया खौफज़दा थी, मगर ज़रियान का हाथ मजबूती से थामे रही। लेकिन अरसलान वहाँ पहले से मौजूद था, ज़रियान के कबीले का वारिस, जो ये मोहब्बत कबूल करने को तैयार न था। ज़रियान, अरसलान गरजा, तुमने हमारी दुनिया के सबसे बड़े कानून की खिलाफ वर्जी की है। इंसान और जिन साथ कभी एक नहीं हो सकते, तो सज़ा दो मुझे। ज़रियान ने सीना तान कर कहा, लेकिन अनाया को कुछ ना कहना। अरसलान ने आंखें बंद की और हाथ बुलंद किया। एक सहर चमका और ज़मीन हिल गई। अगले लम्हे अनाया की आंख खुली, मगर अब वो अपने कमरे में थी।
بالکل اکیلی، اور زریان غائب تھا۔ اس کے کمرے میں بس ایک جلتا ہوا نشان تھا، اس ہاتھ کا جو زریان نے تھاما تھا، اور ایک سرگوشی جو فضا میں مدھم ہو گئی۔ مجھے معاف کرنا، تمہیں بچانے کے لیے میں نے تم سے خود کو چھین لیا۔ عنایا زمین پر بیٹھ گئی، ساکت، خاموش، اور اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے جن کا رنگ محبت سے زیادہ جدائی کا تھا۔ عنایا کو ہوش آئے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے، مگر وہ بولی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں ساکت تھی، چہرے پر ایک مردہ سی خاموشی طاری تھی، اور دل جیسے کسی گہرے گاؤں کی سطح میں ہو۔ وہ ہر رات اسی باغیچے میں جا کر بیٹھتی جہاں زریان سے پہلی بار ملاقات ہوئی تھی، اس درخت کے نیچے جہاں پہلی بار اس نے کہا تم میری ہو، مگر اب صرف ہوائیں تھی اور وہ نشان جو زریان کے لمس کی آخری یاد بن کر رہ گیا تھا۔ اس نے کئی بار چیخ کر پکارا، زریان واپس آؤ نا، تم نے وعدہ کیا تھا، لیکن ہر بار جواب میں صرف سناٹا ملتا۔ کبھی کبھی اسے لگتا جیسے ہوا میں زریان کی خوشبو سی تیرتی ہو، جیسے کوئی بے آواز لمس اس کے بالوں کو چھوتا ہو، مگر جب وہ پلٹتی تو کچھ نہ ہوتا۔ ایک رات اس نے اپنی ڈائری کھولی اور ایک صفحے پر لکھا، تم جانتے ہو زریان، جدائی صرف بچھڑنے کا نام نہیں، یہ ہر لمحہ تمہاری یاد میں سانس لینے کی سزا ہے۔ یہ وہ خاموشی ہے جو تمہارے نام سے چیختی ہے، اور وہ آنکھیں جن میں صرف تمہارا چہرہ قید ہے۔ اس نے قلم رکھ دیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند مکمل تھا، مگر دل ادھورا۔ اسی رات اسے خواب آیا، زریان ایک ویران شہر میں کھڑا تھا، زخمی، نڈھال، اور ارسلان کی زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ عنایا چیخ اٹھی، زریان میں آ رہی ہوں، مگر خواب بکھر گیا، اور آنکھ کھلتے ہی اس کی سانسیں تیز ہو گئی۔ میں تمہیں واپس لاؤں گی زریان، چاہے میری جان چلی جائے۔ وہ جانتی تھی اس کا عشق آسان نہ تھا، لیکن وہ ہار ماننے والی نہ تھی۔ اب جدائی کی تڑپ اس کے عزم میں بدلنے لگی تھی۔ عنایا اب صرف یادوں کی قید میں نہیں تھی، وہ سوالوں کا جواب چاہتی تھی۔ زریان کیوں گیا؟ ارسلان کون سا قاعدہ، کون سی سزا سنا گیا؟ اور کیا واقعی جدائی ہی محبت کی آخری منزل ہے؟ ایک شام وہ پرانی کتابوں کی دکان میں جا پہنچی، ایک ایسی جگہ جہاں اکثر پر اسرار اور روحانی کتابیں ملتی تھی۔ گرد سے اٹی الماریوں میں ایک موٹی سی کتاب اس کی انگلیوں کے نیچے آ کر رکی، سفر سایہ، جنات کی دنیا کا راز۔ عنایا نے کتاب کھولی اور ایک صفحے پر لکھا تھا، اگر کوئی انسان کسی جن ذات کی محبت میں بندھ جائے تو یہ عشق صرف روحوں تک محدود نہیں رہتا، مگر اس محبت کو جنوں کی دنیا گناہ سمجھتی ہے، اور گناہ گار کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ زریان، تم قید ہو؟ کہاں؟ کس حال میں؟ عنایا نے کتاب کی پشت پر موجود پتے کو دیکھا۔ صوفی بابا کے مزار کے قریب ایک بوڑھی عورت، بی بی زینب، وہ جنوں کی زبان سمجھتی ہے۔ عنایا نے دوسرے ہی دن وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بی بی زینب کے جھونپڑے میں دھواں سا بھرا ہوا تھا، آنکھیں سفید تھی مگر چہرہ پرسکون۔ عنایا نے لرزتی آواز میں پوچھا، کیا آپ زریان کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہیں؟ وہ جن ذات تھا، میرا سب کچھ تھا۔ بی بی زینب کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس کی بند آنکھوں سے ایک آنسو نکلا۔ تم نے اس سے محبت کی، سچی محبت؟ عنایا نے آنکھوں میں آنسو لیے سر ہلایا۔ بی بی زینب نے آہستہ سے کہا، تمہارا زریان قید ہے، ارسلان نے اسے وادی خاموشیاں میں قید کیا ہے، وہ جگہ جہاں صدیوں سے روشنی داخل نہیں ہوئی، وہاں جن بھی چیخ نہیں سکتے، اور محبت وہاں صرف روتی ہے۔ عنایا کی سانس رک گئی۔ کیا میں اسے بچا سکتی ہوں؟ بی بی زینب نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا، محبت اگر سچی ہو تو وہ قید کو بھی جلا سکتی ہے،
لیکن راستہ آسان نہیں، تمہیں اپنی جان، اپنی روح، سب کچھ داؤ پر لگانا ہوگا۔ انایا نے آنکھیں بند کی اور صرف ایک لفظ کہا، قبول ہے۔ وہ رات جیسے زمین پر وقت تھم گیا ہو۔ انایا نے بی بی زینب کی جھونپڑی سے نکلتے ہی کسی کو خبر نہ دی، نہ اپنے گھر والوں کو، نہ دنیا کو۔ اس کے پاس بس وہ کتاب تھی، زریان کی یاد، اور دل میں جلتا ہوا ایک وعدہ۔ اندھیری پہاڑوں کے بیچ ایک تنگ راستہ تھا، خشک درخت، چیختی ہوائیں اور بے نام قبریں۔ یہ وہی راستہ تھا جو وادیاں خاموشیاں تک جاتا تھا، جہاں جنوں کو ابدی قید میں ڈالا جاتا ہے۔ انایا نے اپنی چادر کو مضبوطی سے لپیٹا، دل میں زریان کی آنکھوں کا عکس لیے وہ قدم بہ قدم بڑھتی گئی۔ راستے میں اسے سائے نظر آئے، سسکیاں سنائی دی اور کہیں دور سے عجیب سی ہنسی گونجی۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکی، مگر پھر بولی، میں ڈرنے نہیں آئی، میں اسے لینے آئی ہوں جس نے مجھے جینا سکھایا۔ چند گھنٹے بعد وہ اس وادی میں پہنچ چکی تھی، ایک سنسان وادی جس کے بیچ ایک ٹوٹا ہوا قلعہ کھڑا تھا۔ فضا میں جیسے کوئی لفظ کہہ رہا ہو، یہاں صرف وہ آتا ہے جو مرنے کے لیے تیار ہو۔ انایا قلعے میں داخل ہوئی، ہر طرف سناٹا، سرد پتھر اور دیواروں پر آہ وزاریوں کے نشان۔ اچانک اسے ایک کمرے سے روشنی کی جھلک دکھائی دی۔ وہ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی اور اس کے قدم رک گئے۔ زریان سامنے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، جسم پر زخم، آنکھیں بند، سانسیں مدھم، مگر اس کا چہرہ اب بھی ویسا ہی تھا جیسے وہ آخری دن اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ زریان! انایا کی چیخ اس وادی کی خاموشی چیر گئی۔ زریان نے آنکھیں کھولی، مدھم، بے یقین۔ انایا، یہ خواب ہے کیا؟ انایا اس کے پاس گئی، اس کی زنجیروں کو چھونا چاہا، مگر آگ بھڑک اٹھی۔ بی بی زینب کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، یہ زنجیر صرف ایک قربانی سے ٹوٹے گی، اپنی روح کا نذرانہ دے کر۔ انایا کانپ گئی۔ زریان، اگر میری روح دے کر تم آزاد ہو سکتے ہو تو میں آج خوشی سے مرنے کو تیار ہوں۔ زریان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں انایا، تم میری آخری روشنی ہو، تم نہیں انایا۔ لیکن انایا نے آنکھیں بند کی اور آہستہ سے کہا، میں جا رہی ہوں زریان، مگر تمہیں زندہ رہنا ہے۔ میری محبت تمہاری سانسوں میں باقی رہے گی، ہمیشہ کے لیے۔ ایک تیز روشنی پھیلی، زنجیریں ٹوٹ گئی اور اگلے لمحے قلعے میں صرف زریان تھا، انایا نہیں تھی، مگر اس کے ہاتھ پر ایک جلتا ہوا نشان بن چکا تھا، محبت کا، قربانی کا اور اس کی روح کی صدا کا۔ زنجیریں ٹوٹ چکی تھی، قلعہ خاموش تھا، زریان زمین پر گرا ہوا تھا، مگر وہ آزاد نہیں تھا۔ انایا کی جگہ خالی تھی، وہ ہنسی، وہ لمس، وہ آنکھیں، سب کچھ چھن چکا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے زمین کو کھودنا شروع کیا، جیسے مٹی کے نیچے اس کی محبت چھپی ہو۔ انایا، واپس آ جاؤ، انایا، واپس آ جاؤ، یہ آزادی تمہاری نہیں، میری موت ہے۔ اس کی آواز گونجتی گئی، دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتی گئی، مگر جو جانا ہوتا ہے وہ لوٹ کر نہیں آتا۔ زریان نے اس جگہ کو چوما جہاں انایا نے کھڑے ہو کر اپنی روح نشاور کی تھی۔ وہاں اب صرف راکھ تھی، مگر وہ راکھ اس کی زندگی سے زیادہ قیمتی تھی۔ تم نے کہا تھا تم ہمیشہ میرے ساتھ دو گی، تم نے وعدہ کیا تھا انایا، تم نے وعدہ توڑا نہیں، تم نے خود کو توڑ دیا۔ وہ قلعے کی بلند ترین دیوار پر جا کر بیٹھ گیا اور رات کے سناٹے میں اس کے آنسو ایک چھوٹے بچے کی طرح بہنے لگے۔ وہ جن ساتھ جو محبت کے لمس سے بدل گیا تھا، اب خالی تھا، ٹوٹ چکا تھا۔ میں جن ہوں، مگر تم نے مجھے انسان بنایا، اب تم نہیں اور میں کچھ نہیں۔ اس نے آنکھیں بند کی اور فضا میں اس کی آخری چیخ گونجی، یا تو لٹا دو اسے یا میری سانسیں لے لو۔ اسی لمحے آسمان پر بادل گرجے، بجلی چمکی اور قلعے کی فضا میں ایک مدھم سی سرگوشی ابھر آئی۔ تم جس سے محبت کرتے ہو
وہ کبھی مرتا نہیں، وہ تمہارے اندر زندہ رہتا ہے، ہر درد میں، ہر سانس میں۔ زریان کی آنکھیں کھلی۔ عنایا تم ہو نا؟ مگر کچھ نہیں تھا، بس ہوا اور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو۔ وہ دیوار سے نیچے اتر آیا اور راکھ کو سینے سے لگا کر بیٹھ گیا۔ پوری رات، صبح جب سورج نکلا، قلعے کی فضا میں پہلی بار روشنی آئی، لیکن زریان کے دل میں صرف اندھیرا باقی تھا۔ مہینے بیت چکے تھے، وادی خاموش ہو چکی تھی، لیکن زریان کی خاموشی بولنے لگی تھی۔ وہ اب کسی قبیلے کا وارث نہ تھا، نہ جن ذات کی وہ حرمت جس پر ناز تھا۔ اب وہ صرف عنایا کا عاشق تھا۔ وہ ہر روز اس جگہ جاتا جہاں عنایا نے اپنی روح قربان کی تھی، اور راکھ اب مٹی میں تحلیل ہو چکی تھی، مگر اس کی خوشبو اب بھی باقی تھی، ایسی خوشبو جو صرف زریان کے اندر قید تھی۔ ایک دن اس نے اسی مقام پر ایک کتبہ بنایا، خود اپنے ہاتھوں سے، پتھر پر صرف 3 الفاظ لکھے، میری آخری دعا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کی اور پوری دنیا سے منہ موڑ لیا۔ وہ کھاتا نہیں تھا، سوتا نہیں تھا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا، بس ہر رات راکھ کو سینے سے لگا کر بیٹھتا اور اس کے ہونٹوں پر بس ایک جملہ رہتا، تم چلی گئی عنایا، مگر میں اب بھی تمہیں سن رہا ہوں، ہر چیخ، ہر دعا تمہارا نام ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ارسلان قلعے میں آیا، وہی ارسلان جس نے زریان کو قید کیا تھا۔ اس نے زریان کو دیکھا، کمزور، شکستہ حال، مگر آنکھوں میں وہی محبت۔ زریان، تم مر کیوں نہیں جاتے؟ زریان نے ایک ٹوٹے لہجے میں جواب دیا، کیونکہ میں زندہ نہیں ہوں، بس تڑپ رہا ہوں۔ وہ اٹھا، راکھ کو دوبارہ چوما اور پہلی بار قلعے سے باہر نکلا۔ وہ انسانوں کی دنیا میں گیا جہاں عنایا رہا کرتی تھی۔ اس کا کمرہ، اس کی کتابیں، اس کی ڈائری، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ اس نے ڈائری کھولی، آخری صفحے پر لکھا تھا، زریان، اگر کبھی میں نہ رہوں تو میری یاد میں ٹوٹ مت جانا، تمہاری سانسیں میری زندگی ہوں گی۔ زریان کا دل پھٹ گیا۔ اس رات اس نے چاند کی روشنی میں خود کو راکھ بنا دیا، اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے۔ لیکن ایک معجزہ ہوا جب راکھ کے 2 ذرات ایک دوسرے سے ملے، عنایا کی اور زریان کی۔ فضا میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی، اور پھر ایک نئی کلی پھوٹی، قلعے کے پتھر سے ایک سفید پھول۔ کہتے ہیں وہ پھول ہر برس اس جگہ کھلتا ہے جہاں 2 عاشق فنا ہو گئے، مگر ان کی محبت زندہ رہی۔ سچ ہی کہا گیا ہے کہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔